أبي أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغ رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے معمول کے مطابق رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم سب مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، بچوں، ساتھیوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے صغائر کبائر کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دنیا کا ہر شخص سوائے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور بی بی حوا علیہم السلام کے علاوہ ہر کوئی شخص اپنے والدین کے ذریعے دنیا میں آیا ہے، اور اسلام ایک واحد مذہب ہے جو والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی خدمت کرنے کا مزاج دیتا ہے۔ آپ آج کل کے روزانہ کے اخبار اٹھا کر کے دیکھیے کہ جو مقدس رشتے ہوا کرتے تھے، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ، دادا دادی کا رشتہ اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ، نانا نانی کا رشتہ اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ، یہ تمام رشتے آج کل پامال ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کہیں دادا کی فطرت بدل گئی، نیت خراب ہو گئی، پوتی پر برائی سے نظر ڈالی، کہیں نانا نے اپنی نواسی کے ساتھ بدفعلی کر لی، کہیں باپ اپنی بیٹی کی عصمت دری کرتے نظر آتا ہے۔ اخبار ہم دیکھتے ہیں، بارہا پڑھتے ہیں، آنکھیں خون کی آنسو ہوتی ہے کہ کیا حال ہو گیا، کتنا مقدس رشتہ ہے۔ میرے پاس بھی بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی کو جب گود میں محبت سے چمٹاتے ہیں، ایک اندر سے محبت نکلتی ہے کہ اس کا ہم اظہار نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیسی ایک فطرت ہمارے دل میں، ہمارے جسم میں رکھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو محبت سے چمٹا لیتے ہیں۔ لیکن کیسے ہے وہ ظالم جو اپنی بچیوں کی عصمت لوٹتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچی، 3 سال 5 سال 7 سال ایسی کمسن بچیوں کے ساتھ ایسی گھناؤنی حرکتیں۔ اور الحمدللہ اسلام نے جو مزاج دیا ہے کہ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو، تو وہیں والدین کے لیے بھی قانون بنایا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی جائے۔ تمام رشتے آج کل پامال ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی واحد وجہ یہی ہے، ٹی وی، فلمیں، عریانیت، یہ تمام چیزیں اس کی وجوہات ہیں۔ لیکن اس سے قطع نظر مثنوی شریف کا ایک واقعہ بتاؤں آپ کو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں واقعہ نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا، شادی ہونے پر جوان بہو گھر میں تو آ گئی، گھر میں بہو آنے کے بعد بہو نے دیکھا کہ بوڑھا سسر گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہے۔ اب اس کے گھر بھی بچے کی ولادت ہوئی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ جس دن سے میں تمہارے گھر میں نکاح کے بعد آئی ہوں، تمہارے بوڑھے باپ کو میں نے گھر ہی پر دیکھا ہے، اب یا تو تمہارے گھر میں وہ رہے گا یا میں رہوں۔
قرب قیامت کی نشانی جیسے آج بھی ہے کہ لوگ والدین کو ستاتے ہیں لیکن بیوی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ماں باپ کو پیٹتے ہیں لیکن بیوی کی باتیں منت سماجت کرتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں اور اپنی بیوی کی منت سماجت میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہ معاملہ ہوا کہ وہ شخص اس بات پر راضی ہو گیا کہ بیوی نے جب کہا یا تو میں رہوں گی یا تمہارا بوڑھا باپ، شوہر نے کہا ٹھیک ہے، تم کو مجھ کو زندگی گزارنی ہے، میرے باپ کا کیا ہے، زندگی تو گزر گئی، چند دن اور بچے ہیں، چند ایام اور بچے ہیں، ان کو کہیں اور رکھ دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر جوان بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ کے سامنے اپنا معروضہ رکھا کہ ابا، میری بیوی نے یہ کہا ہے کہ یا تو وہ میرے گھر میں رہے گی یا تم رہو گے یا وہ رہے گی۔ باپ ہے، ہر حال میں اولاد کا بھلا چاہتا ہے۔ بوڑھے باپ نے کہا بیٹا، میری زندگی تو گزر گئی، تو جس حال میں خوش رہے میں اس پر راضی ہوں، اگر تیری بیوی نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو مجھے کسی اور ٹھکانے رکھ دے۔ بیٹے نے باپ کی بات مان لی، باپ نے جوان بیٹے کی بات مان لی۔ ایک وقت طے ہوا اور بوڑھے باپ کے کمر میں ہاتھ ڈال کر جوان بیٹا گھر سے لے کر کے چلا۔ جب گھر سے چلنے کو تھا کہ اس کے گھر کا چھوٹا بیٹا جو 2 یا 4 سال کا ہوگا دوڑ کر آیا، اپنے باپ کے قدموں سے لپٹ گیا، ابا ابا، دادا کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ جوان باپ نے کہا کہ بیٹا، دادا اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، دادا علیحدہ رہیں گے، اب تم اور میں اور تمہاری والدہ ہم ساتھ رہیں گے۔ بچے نے ضد کی کہ دادا کو چھوڑنے میں بھی چلوں گا۔ جوان باپ نے اپنے چھوٹے بچے کو کاندھے پر بٹھا دیا اور اپنے بوڑھے باپ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سہارا بن کر جنگل کی طرف لے کر چلا۔ ایک اچھے درخت کے پاس مچان بنا کر بوڑھے باپ کو بٹھا دیا، ساتھ میں 2 پوٹلی تھی، ایک میں کچھ کپڑے، ایک میں کچھ کھانے کی چیزیں۔ بوڑھے باپ کے پاس وہ پوٹلی رکھ دی، ایک کمبل نکالا اور بوڑھے باپ کے بدن پر اڑایا اور کہنے لگا ابا، تم یہیں رکو، میں وقتاً فوقتاً تم سے ملنے آیا کروں گا۔ یہ کہہ کر جب باپ جانے لگا تو چھوٹے بچے نے اپنے باپ کے کاندھے پر بیٹھے بیٹھے آواز دی، ابا، دادا سے مجھے بھی تو ملنے دو، میں بھی دادا سے ملنا چاہتا ہوں۔ جوان باپ نے اپنے چھوٹے بچے کو نیچے اتارا، چھوٹا بچہ اپنے دادا سے لپٹ کر چمٹ کر خوب گڑ گڑایا، رونے لگا، چوما چاٹی ہوئی۔ اس کے بعد بیٹے نے کہا چلو بیٹا، دادا اب یہاں اکیلے رہیں گے، ہم اپنے گھر جائیں گے۔ چھوٹا بچہ جب آگے بڑھنے لگا، اس نے دادا کے بدن سے جو کمبل تھا اس کو اٹھایا اور اس کے 2 ٹکڑے کرنے لگا۔ جوان باپ نے پوچھا کہ ارے بیٹا، دادا کا کمبل کیوں پھاڑتا ہے؟ بچے نے کہا کہ ابا، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تب یہ آدھا کمبل میں تم کو اڑانے کے لیے لے کر آؤں۔ جب میری بیوی کہے گی کہ میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اس وقت میں تم کو جنگل میں چھوڑنے آؤں گا تو یہ آدھا بلینکٹ، آدھا کمبل اس وقت میں آپ کو اڑاؤں۔ واقعی بات تو بڑی نصیحت آمیز ہے، اور یہ بات تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کافی عرصے پہلے لکھا ہے، لیکن آج اگر معاشرے میں نظر ڈالیں تو کہ ایسے حالات، اتنے خطرناک حالات آج ہمارے معاشرے میں نہیں چل رہے؟ یقیناً اس سے خطرناک حالات چل رہے ہیں۔ لوگ اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ کر اپنے والدین کو حراج کر دیتے ہیں اور گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنے والدین کو دل دکھا کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو خدا کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ اگر والدین ناراض ہیں تو نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ داعیے کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ نے تشریف راشدی، آپ کے بعد اس کا جواب دیں۔ ماشاءاللہ، آپ کو مسلسل 2 خطاب کو سماعت کرنا ہے۔
ایک حضور امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم ہند جو آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ بار ہے، انشاءاللہ ان کے مواعظ حسنہ سے انشاءاللہ ہم کو مستفیض ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مفکر اسلام علامہ قمر الزمان صاحب اعظمی مدت